صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبه نستعین وهو خیر معین. والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. دعائے توسل کا حصہ پڑھتے ہیں سب مل کر ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. جزاكم الله. بلند آواز سے امام زمان علیہ السلام. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات على محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. مسلسل دعائیہ پروگرام کا یہ تیسرا سلسلہ ہے اور جیسے کہ یہاں سامنے لکھا ہوا موجود ہے کہ انشاءاللہ آج ہم دعائے مشلول کی تلاوت کریں گے. یہ وہ دعا ہے کہ جو بڑی اہم دعا ہے اہل بیت اطہار کی دعاؤں میں سے، لیکن معروف بھی کم ہے اور کم پڑھی جاتی ہے. جبکہ بعض علماء نے تاکید کی ہے کہ اگر کوئی سیریس مسئلہ کسی کو درپیش ہو، رزق کے بارے میں، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا مرض لاحق ہو چکا ہو کہ ڈاکٹرز جواب دے چکے ہوں، تو خاص انداز سے 10 مرتبہ 10 روز مسلسل اس دعا کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے. اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے کہ اس کے بارے میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم موجود ہے. اسم اعظم وہ نام کہ جس کے صدقے میں اگر دعا مانگی جائے تو ہو نہیں سکتا کہ دعا رد ہو جائے. دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اسم اعظم کا نام لے کر اللہ کو پکارا جائے. اور چونکہ اسم اعظم کوئی نہیں جانتا سوائے پروردگار کے، اس کے معصوم بندوں کے، اور سوائے ان مخصوص ملائکہ کے کہ جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، کہ جن میں سے چونکہ ابلیس بھی ملائکہ کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، لہذا ابلیس بھی اسم اعظم جانتا تھا. اس کے بعد اللہ نے اسے سلب کر لیا. یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ابلیس بھی اسم اعظم سے واقف تھا،
یہاں تک کہ ایک مرتبہ فرعون کے پاس جب ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تم نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے لیے دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تو میں تو تمہیں اس وقت خدا مانوں گا کہ جب اس نے ایک انگور دیا چھوٹا سا، کہا کہ تم اسے موتی میں تبدیل کر دو، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہاری خدائی کا اعلان خود بھی مان لوں گا اور اپنے قبیلے میں بھی جا کر اعلان کروں گا کہ فرعون اس چیز پر قادر تھا کہ اس نے انگور کو موتی میں تبدیل کر دیا۔ جناب وہ فرعون یہ کام، ظاہر ہے کہ فرعون کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، ہمیں رزق دے، ہم تجھے خدا مانتے ہیں، تو ہمیں اولاد دے، اس لیے کہ خدا سے تو انسان مانگتا ہے۔ تو وہ ساری دعاؤں کو نوٹ کرتا تھا اور اس نے اپنے محل کے تہہ خانے میں ایک مقام بنایا ہوا تھا کہ جہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اور رات کی تاریکی میں وہاں جا کر پروردگار سے کہا کرتا تھا کہ مالک میں جانتا ہوں کہ سچا خدا تو ہی ہے، میں تو جھوٹا ہوں، لیکن میری عزت رکھ لے۔ ابھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے کہ خود فرعون یہاں تک پہنچا کیسے۔ یہ اس نے پہلے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے پورے پروسیس سے قوم کو گزارا ہے کہ جس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ انہیں جاہل رکھا جائے، نسلاً بعد نسلاً جب جاہل رکھا گیا اس کے بعد خدائی کا اعلان کیا۔ اس کا ایک پورا پروسیس وہ انشاءاللہ کبھی گزارش ہو سکا تو گزارش کروں گا۔ تو فرعون نے اس وقت کہا کہ مالک ابھی انگور موتی میں تبدیل ہو جائے، اور دعا مانگ رہا تھا اللہ سے، رب حقیقی سے۔ کتنے میں نقل الباب ہوا، تو وہاں آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے اس وقت جو یہاں آیا ہوا ہے؟ تو دروازے سے جواب آیا کہ تیرا استاد شیطان، کھول دروازہ۔ اب شیطان جناب علی داخل ہوا، اس نے کہا میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں، اب ایسوں کی مدد کے لیے ویسے ہی آتے ہیں، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے اس انگور پر اسم اعظم پڑھا، جو بات اسم اعظم سے شروع ہوئی، اس نے اس انگور پر اسم اعظم پڑھا اور وہ انگور اس موتی میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب وہ جانے لگا شیطان کہ اس واقعے کے بعد تاریخوں میں ملتا ہے کہ اسے سلب کر لیا گیا، اس لیے کہ انسانوں کی گمراہی کا سبب بن سکتا تھا، اور خود یہ ایک امتحان تھا، شیطان کے لیے بھی مسلسل امتحان ہے اور فرعون کے لیے بھی امتحان تھا کہ وہ کتنا پروردگار کی بارگاہ میں اکڑ سکتا ہے اور کتنا طغیان کر سکتا ہے۔ لہذا اسے روک دیا۔ اس نے شیطان سے پوچھا کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنے معزز ہیں کہ آپ کے پاس اسم اعظم موجود ہے، تو پھر جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر لو تو آپ نے سجدہ کیوں نہیں کر لیا؟ سجدہ کر لیتے بات ہی ختم ہو جاتی، قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو اس وقت شیطان نے تاریخ میں ملتا ہے کہ مسکرا کر جواب دیا، ظریفانہ جملہ کہا کہ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ آدم کی نسل سے تجھ جیسا بدبخت انسان پیدا ہونے والا ہے، تو اتنا بدبخت جو بعد میں پیدا ہونے والا، تو اس وجہ سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اسم اعظم ہم نہیں جانتے کہ اسم اعظم اللہ کے جو 99 نام معروف ہیں اور دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں، ان میں سے کون سا اسم اعظم ہے، لیکن دعائے مشلول کے بارے میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم تکرار ہوا ہے، لہذا اسم اعظم کا ذکر کرو، دعائے مشلول پڑھو، اس کے بعد اپنی دعا مانگو۔ اس دعا کے 2 نام ہیں، ایک ہے دعائے مشلول، مشلول نکلا ہے شل سے، شل فالج ہو جانے، اس لیے کہ یہ اس جوان کو مولا نے دعا تعلیم فرمائی تھی کہ جس کا جسم فالج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اور دوسرا اس کا نام ہے دعا الشاب الماخوذ بذنبہ، اس نوجوان کی دعا کہ جو گناہوں میں گرفتار ہو چکا تھا اور اس دعا کی صدقے میں اسے توبہ بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس کا وہ جسم کہ جو عذاب الہی میں مبتلا ہو چکا تھا اس سے امیر المومنین نے اسے نجات عطا فرمائی تھی۔ سب سے بنیادی ترین بات یہ دیکھیے، اس دعا میں چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، ہمیں دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے، اس دعا کا ایک دفعہ ترجمہ جا کر دیکھیے گا، اس میں مسلسل آپ محسوس کریں گے، تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا، اللہ کے نام مسلسل ہے، اور آپ سمجھ پائیں گے کہ اللہ کا نام یا مالک ہو یا حی ہو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام مستقل اللہ کے نام ہے، لہذا اس میں ایک اسم اعظم ہے، ان میں سے کوئی۔ اس کے بعد انبیاء کا بھی ذکر ہے اس میں کہ اے وہ پروردگار کے جس نے یعقوب کو یوسف سے ملا دیا، اے وہ پروردگار کے جس نے ذوالقرنین کو قوت عطا کی، اے وہ پروردگار کے جس نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں قوت عطا کی، انبیاء کا ذکر ہے، اور آخر میں کچھ آیات الہی کا تذکرہ ہے کہ ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ارشاد اقدس الہی ہے، اور اس سے زیادہ امام ارشاد فرماتے ہیں غالباً امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی، فرمایا کہ اس سے زیادہ قرآن کی کوئی امید دلانے والی آیت نہیں ہے اس آیت سے زیادہ۔ وہ آیت کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا،
آپ انداز میں ملاحظہ فرمائیے، یہ نہیں کہا کہ اے حبیب انسانوں سے کہتے، نہیں، وہ گناہگار بھی کہ جس نے اللہ کی معصیت کی، اللہ کہتا ہے یہ بندہ تو بالآخر میرا ہی ہے، میرے بندوں سے کہتے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر معصیت کرتے ہوئے گناہ کر دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پروردگار کتنے تو معاف کرے گا؟ میں نے 100 کیے تو معاف کرے گا، 1000 کیے تو معاف کرے گا، 10,000 کیے تو معاف کرے گا، کتنے معاف کرے گا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے گناہ کیے ہوں، اگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اس کی بارگاہ میں ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، پھر تکرار کی، یقیناً وہی ہے اور وہی ہے کہ جو بہت بڑا بخشنے والا بھی اور مہربان بھی ہے۔ یہ آیت بھی اس دعا میں شامل ہے، لہذا میں نے سرنامہ کلام کے طور پر اسے پیش کر دیا۔ گناہوں کی مغفرت کے لیے بہترین دعا ہے اور جسے در اہل بیت اطہار نصیب ہو۔ علامہ امینی کا ایک جملہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، میں نے شاید 2-3 بار عرض کیا اسے، لیکن اتنا خوبصورت ہے کہ بار بار پیش کرنے کا جی چاہتا ہے۔ علامہ امینی جو صاحب الغدیر تھے، بہت مولائی تھے، کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کو فقط ایک علی دیا ہے، اور ہم شیعوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آیا۔ اللہ اکبر، یا علی، جزاک اللہ۔ جس کے پاس امیر المومنین جیسا وسیلہ موجود ہے اور جس کے پاس شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسا وسیلہ موجود ہے، اصل یہ ولایت اہل بیت اطہار اتنی اہم کیوں ہے اتنی اہم؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، رمضان المبارک میں آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ایک جملہ اس میں گزارش کر دیں، کسی نے ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی اللہ، ان سے سوال کیا، ان سے کہا کہ مولا دین کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ مولا نے کہا کہ الدین علی 5 اسس، دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر کہا کہ الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت اہل بیت اطہار، یعنی ہم اہل بیت کی محبت۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ مولا اس میں سے افضل کیا نماز ہے؟ مولا نے کہا لا۔ کیا صوم افضل، روزہ افضل ہے؟ مولا نے کہا لا۔ زکوٰۃ افضل ہے؟ مولا نے کہا نہیں۔ حج افضل ہے؟ مولا نے کہا نہیں۔ کبھی مولا افضل کیا ہے؟ کہا ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت ان سب میں افضل ہے، یعنی سب سے اہم ہے۔ اس نے کہا مولا لما، کیوں؟ دیکھیے ایک تو ہمارا ایمانی عقیدہ ہے، لیکن کوئی لاجک بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اسے سوال کیا کہ مولا اہل بیت کی محبت ان سب میں کیوں افضل ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھ، نماز حاضر پر پوری ہے، مسافر پر قصر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کاش میری بات پہنچ سکے۔ حاضر کے لیے پوری پڑھنی، مسافر کے لیے قصر ہے۔ روزہ تندرست پر واجب ہے، جو مریض ہو اس کے لیے معاف ہے۔ اللہ اکبر۔ حج فقط صاحب استطاعت پر واجب ہے، غریب پر واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ فقط صاحب نصاب پر واجب ہے، باقی دوسروں پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے کہ حاضر ہو یا مسافر ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، تندرست ہو یا مریض ہو، کوئی شخص ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ولایت علی اور اولاد علی کے دائرے سے باہر ہو۔ لہذا اسی ولایت کے ذریعے سے امتحان بھی ہے، اور یہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ جب ہم نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہتے ہیں، اور جو 5ویں تکبیر سے پہلے کی دعا ہے، یہ جو آخری دعا جس میں ہم اس صاحب قبر کے لیے، میت کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو یاد اللہم لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، پروردگار ہم اس مرنے والے کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ آیت اللہ خوئی سے کسی نے سوال کیا کہ قبلہ بسا اوقات ہم کسی کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا چچا تھا، ماموں تھا، دوست تھا، شوہر ہے، بیوی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں کتنی برائیاں تھیں، تو اس کی میت پہ کھڑے ہو کے ہم کیسے کہیں اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے؟ یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا نا یہ کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مثلا اس نے کتنا فراڈ کیا تھا، مومن تھا لیکن فراڈ کیا تھا، اس کی نماز جنازہ تو پڑھیں گے، تو اب کیسے کہیں جملہ؟ تو آیت اللہ خوئی نے جواب دیا کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ یہ گواہی اس کے اعمال کے بارے میں؟ یہ گواہی اس کے اعمال کے بارے میں نہیں ہے، یہ گواہی اس محبت علی کے بارے میں ہے کہ جو اس کے دل میں موجود تھی، کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ لہذا یہ برادران اہل سنت جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں 5 تکبیریں نہیں، ان کے یہاں 4 تکبیریں۔ یہ 4 تکبیریں کیوں ہیں؟ 5ویں کیوں ختم ہو گئی؟
اس کی وجہ یہ ہے، کسی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، علل الشرائع میں موجود ہے، شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا ہم 5 کہتے ہیں وہ 4 کیوں کہتے ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ تو ہم 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی جس پر دین کی بنیاد ہے، ہر بنیاد کے لیے اللہ نے ایک تکبیر رکھی ہے، اور چونکہ انہوں نے ہم اہل بیت کی ولایت کو چھوڑ دیا تو تکبیر بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی، وہ 5ویں تکبیر چلی گئی، اب وہ 4 تکبیر کہتے ہیں۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ جب نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے اپنے کسی شخص کی کہ جو ان کے ساتھ ہوتا تھا اور مر گیا، تو اس لیے بہت سے منافق بھی تھے، اور حضور کو اللہ کی جانب سے یہ ممنوع تھا کہ کسی کے نفاق کا اعلان کیا جائے۔ اگر کوئی کلمہ اسلام پڑھ کر آ گیا ہے تو وہ مسلمانوں کے درمیان ویسے ہی رہتا تھا، حضور جانتے تھے کہ یہ منافق ہے لیکن اعلان نہیں کیا اس کے نفاق کا، تو پتہ کیسے چلتا تھا کہ مسلمان ہے یا منافق؟ لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ مرے گا کب، اور جب مر جائے گا تو حضور جس کی جنازے میں 4 تکبیریں پڑھاتے تھے وہ منافق ہوا کرتا تھا، جس میں 5 تکبیریں پڑھاتے تھے وہ مومن ہوا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ، تو یہ اہل بیت اطہار کی ولایت بھی ہے، علم ان کی زبان مطہر سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ وہ جوان کہ جسے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، دعائے کمیل، حضرت کمیل کو تعلیم فرمائی، اس جوان کا نام نہیں ہے تاریخ میں کہ کیا نام تھا، اور میرے تمام نوجوان ساتھی بالخصوص کہ اگر ان سے کبھی کوتاہی ہوئی ہے والدین کے حق میں، اس لیے کہ اس شخص یہی کوتاہی ہوئی تھی کہ یہ خود بیان کرتا کہتا ہے کہ میں اتنا گناہ گار تھا کہ شراب، زنا، دنیا کا کوئی بدتر گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو میں نے کیا نہ ہو، اور میرا باپ مجھے بہت سمجھاتا تھا اور باپ کو جھڑک دیا کرتا تھا میں۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ برائی کریں گے اور دوستوں کے ساتھ اچھائی کریں گے۔ اگر ماں باپ ایک ذرا سا کام کہہ دیں تو انسان بالکل چراغتا ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک کتنا مصروف بزی رہتا ہوں اور کتنا لوڈ ہوتا ہے مجھ پر، ہر قسم کی چیز کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور دوست کے ساتھ اگر صبح سے لے کر شام تک بھی گھومتا پھرتا رہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، باپ نے ایک کام کہہ دیا تو اسے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو نہ کیا ہو، میرا باپ مجھے منع کرتا تھا۔ ایک دن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی شراب کے لیے، مجھے معلوم تھا کہ میرے باپ نے ایک جگہ چھپا کے رکھے میرے پیسے، میں زمین کھودتا گیا تو مجھے ایک جگہ نظر آ گئے پیسے، میں لینے لگا کہ میرا باپ آ گیا، اس نے دیکھ لیا کہ میں پیسے چورا رہا ہوں، میرا باپ قریب آیا، اس نے مجھے منع کیا، میں نے بات سنی نہیں، اور اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے ہاتھ کو چٹکا اور میرا باپ زمین پر گرا۔ جب وہ زمین پر گرا تو اس نے ایک بددعا دی مجھے، کہا کہ اسی سال حج پر جاؤں گا اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر تیرے لیے بددعا کروں گا کہ جس ہاتھ سے تو نے مجھے یہ دھکا دیا ہے تیرا ہاتھ شل ہو جائے۔ اور میں نے باپ کی بات کو ٹال دیا کہ ابا اگر ایسی بددعاؤں سے کچھ ہونا ہوتا تو نہیں معلوم کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ باپ میرا چلا گیا حج پر گیا اور وہاں جا کر اس نے بددعا کی، کہا میں بھی اپنے باپ کے ساتھ چلا اور باپ کا مذاق اڑاتا وہ پورے سفر میں کہ ابا دیکھتے ہم جا کے کیا ہوتا ہے وہاں۔ اور یہاں تک کہ مختصر کرو، وہاں جا کے باپ نے رکن و مقام کے درمیان، جو افراد جا چکے ہو جہاں، رکن و مقام یعنی کیا؟ رکن حجر اسود، مقام وہ کہ جو جنت کا دروازہ ہے، دروازہ بنا ہوا خانہ کعبہ کا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے کھڑے ہو کر میرے لیے بددعا کی، اور اس کی بددعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں زمین پر گرا اور جسم فالج ہو گیا۔ اور میں نے اپنے باپ، ہے کہ اس وقت تو پھر ہوش ٹھکانے آ گئے، اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہ کوئی ایسا سبب کہ آپ میرے لیے پھر دعا کیجیے، اور بہت اصرار کیا، لیکن میرا باپ، اس کا دل اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، اب تجھے اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ اور میں اسی طرح سے فالج ہو چکا تھا مجھے، اور میں واپس آیا اپنے شہر۔ 3 سال تک باپ سے درخواست کرتا رہا کہ بابا واپس چلے حج پر، وہیں پر جا کے میرے لیے دعا کریں، لیکن باپ نے منع کیا۔ تیسرے سال راضی ہو گیا، باپ کی شفقت تھی بہرحال، تیسرے سال راضی ہو گیا۔ ہم دونوں چلے سفر حج پر، راستے میں یہ دیکھیے اللہ کا کرنا، کیونکہ اللہ چاہتا تھا نا کہ کسی سبب کے ذریعے سے دعائے مشلول ہم اور آپ تک پہنچے، وہ مسبب الاسباب ہے نا۔ ایک تو طریقہ یہ تھا اس جوان کے لیے کہ باپ جاتا اور جا کر دعا کرتا، اسے صحت مل جاتی، بات ختم ہو جاتی، لیکن دعائے مشلول ہم تک نہ پہنچتی۔ ہوا یہ کہ راستے میں کہتے ہیں اچانک ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور جس اونٹ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے اسے ٹکرا گیا، اور اس اونٹ پر جیسے وہ ٹکرایا تو وہ اونٹ قابو سے باہر ہو گیا،
اور یہاں تک کہ اس اونٹ نے میرے باپ کو زمین پہ پٹک دیا اور میرا باپ سفر میں مر گیا. اب ہم حج پہ جا رہے ہیں اس لیے کہ میرا باپ دعا کرے میرے لیے, باپ راستے میں مر گیا. اور اب میں تنہا یہاں پہنچا. اچھا یہ واقعہ کہاں سے نقل ہو رہا ہے؟ رات کی تاریکی تھی جب خانہ کعبہ میں, تو آج تو رش ہوتا ہے بہت رات کے وقت, اس وقت سناٹا ہوتا تھا. ایسے گریے کی آواز آ رہی تھی کہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی گناہگار کے تڑپنے کی آواز سنی, اور میرے بابا بھی میرے ساتھ تھے وہیں کعبہ میں. انہوں نے کہا کہ بیٹا حسین جاؤ, ایک گناہگار ہے کہ جو جنت کے دروازے کے قریب رو رہا ہے, اسے میرے پاس لے کر آؤ. مولا حسین جاتے ہیں, اسے لے کر آتے ہیں. جب لے کر آئے تو اس نے ساری داستان سنائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. مولا نے کہا کہ تو حج کے زمانے میں آیا ہے, میں تجھے ایک وہ دعا تعلیم دیتا ہوں کہ جو میرے آقا رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی تھی. اس کے بعد ایک دعا اسے تعلیم دی, یہی دعا مشلول کا, اسے شب عید قربان پڑھنا. لہٰذا عید قربان کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی شب میں دعا مشلول پڑھی جائے. کہ تو یہ دعا پڑھنا اور رات کو سو جانا, تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. دعا مشلول وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو پڑھی, میں سو گیا, عالم خواب میں میں نے خود رسول اللہ کو دیکھا. رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور میرے جسم میں اس مریض پر, جو میرا جسم جو فلج ہو چکا تھا, اس پر اپنا ہاتھ پھیرا, اپنا دست مطہر پھیرا, اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ تو بلند ہو جا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا. کہا میں حکم دیتا ہوں تو بلند ہو جا, تجھے علی کی دعا کی صدقے میں شفا مل چکی ہے. اور اس کے بعد میں نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرا جسم ٹھیک ہو چکا تھا. یہ اس دعا کا پس منظر ہے مختصر سا. تو دعائے مشلول ہم اس کا آغاز کریں گے اس وقت. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو گناہگار نہ ہو؟ اور ایک دعا کا مفہوم یہ ہے کہ امام جب پروردگار سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پروردگار میرے جسم کا تو کوئی ایک حصہ ایسا نہیں بچا کہ جسے تیرے سامنے پیش کر سکوں اور یہ کہہ سکوں کہ پروردگار یہ وہ ایک حصہ ہے کہ جسے تیری معصیت نہیں کی تھی. اس لیے کہ آنکھ سے بھی گناہ کیے, کان سے بھی گناہ کیے, زبان سے بھی گناہ کیے, ہاتھوں سے بھی. کس گناہگار کا اس وقت ذکر کر دوں کہ انشاءاللہ اس کے صدقے میں ہم سب کی دعا قبول ہو جائے. وہ گناہگار کے جو حسین کا راستہ روکنے والا تھا, وہ کہ جو حسین کے بچوں پر پانی بند کرنے والا تھا. لیکن ایک مرتبہ شب عاشور کہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا کیا تجھے العطش العطش کی صدائیں نہیں آ رہی؟ وہ گناہگار تھا, توبہ کرتے ہوئے آیا سید الشہداء کی خدمت میں. اچھا آ رہا تھا تو اس کی آنکھوں پر پٹی تھی اور اسے نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کے بیٹے نے, جو ہر کا بیٹا ہے, اس نے تکبیر بلند کی, کہا اللہ اکبر. تو ہر نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تو تکبیر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھ. کریم ابن کریم اور سخی ابن سخی خاندان ہے. ایک مرتبہ پھر کچھ دیر بعد بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر. اور نے کہا بیٹا تو نے اب تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا دیکھ رہا ہوں حسین کے لشکر کا علمدار ابو الفضل عباس. اور کچھ دیر بعد جو جتنا گناہگار ہے اسے سوچ کر روتا جائے اور کہتا جائے کہ مولا اے ہر کی توبہ کو قبول کرنے والے, آج ہم بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ. ایک مرتبہ 3 مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہر نے سوال کیا بیٹا اب تو نے 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ بیٹا کہتا ہے بابا فرزند فاطمہ زہرا حسین ابن علی لے کے اور جیسے ہی آیا نا مولا کے قدموں میں گر گیا. مولا سے کہتا ہے مولا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار آیا ہے, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے, دعا قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے اسے گلے سے لگایا کہ انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. اور نے کہا کہ نہیں مولا میں چاہتا ہوں کہ گناہوں کا کفارہ ادا ہو, یہ ضروری ہے. کفارہ تو جس نے زندگی گناہوں کے ساتھ گزاری ہے کہ میرا بیٹا جائے. ہر کا بیٹا چلتا ہے مختصر, مجھے ہر کے بیٹے پر اختلاف